بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع جو دنیا کے اندر کوئی بھی ملک، جس ملک میں کوئی جنگ ہو تو اس کے حمایتی، اس کے طرف داری کرنے والے، اس کو سپورٹ کرنے والے ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ یوکرائن ہے، اس کے معاملے میں اس کے حمایتی، اس کے لوگ جو ہیں، اب اس میں وطنیت پرستی کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اب یوکرائن میں مسلمان جو رہتے ہیں، جو یوکرائنی ہیں، وہ یوکرائنی فوج میں داخل ہو کر لڑ رہے ہیں یوکرائن کے لیے، اور جو مسلمان رشین ہیں وہ رشین فوج میں لڑ رہے ہیں اس کی طرف، یعنی وہ وطنیت پرستی ہے۔ اور فلسطین کا معاملہ جب آتا ہے تو اس میں کیا وجہ ہے کہ دنیا بٹ ہی نہیں بلکہ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، جس طرح کرنی چاہیے، ان کی سپورٹ کرنا چاہیے، فلسطینیوں کو سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ یہاں صرف احتجاجی پروگرام ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، یہاں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے مختلف جگہوں میں بیٹھ کر لوگ جو ہیں وہ فلسطینیوں کی حمایت میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عملاً کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ تو میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ وہ ترکی ہو، پاکستان ہو یا دیگر ملک ہو، ان کا طرز حکومت، ان کا طرز نظام ایسا ہے کہ وہ فلسطین کا ساتھ ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں دیتے۔ وہاں کے حکمرانوں کی وجہ سے وہاں کا میڈیا بھی فلسطین کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتا، اور وہاں کی فوج، وہاں کے سیاستدان، وہاں کے حکمران کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے طرز حکومت، ہمارا طرز حکومت۔ آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ معتصم باللہ وقت کا خلیفہ ہے، اور اس کی حکومت کے اندر ایک غیر مسلم ریاست میں ایک غیر مسلمان عورت کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے تو اس عورت کے منہ سے نکلتا ہے وائے معتصم باللہ، تو وہ ایک اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، وہ غیر مسلم، اور وہ مسلمان عورت کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ معتصم باللہ چت قبرے گھوڑے پر بیٹھ کر تمہاری مدد کرنے آئے گا۔ تو وہ ایک واقعہ، یہ سارا جو ایک تاجر دیکھ رہا ہوتا ہے، مسلمان تاجر اس ملک میں جو تجارت کی غرض سے گیا ہوتا ہے، اور وہ جا کر خلیفہ معتصم باللہ کو بتاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے؟ وہ جب وہ بتاتا ہے تموریہ ہے، اور وہ کس طرف اس کو اشارہ کرتا ہے، تو وہاں بیٹھ کر معتصم باللہ آواز لگاتا ہے، بیٹی معتصم باللہ تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اور وہ پورے ملک سے چتکبرے گھوڑے اکٹھے کرتا ہے، اور چتکبرے گھوڑوں کی فوج تیار کر کے اس ملک پر حملہ کر دیتا ہے، اور پھر اس تاجر کو کہتا ہے مجھے وہ گھر دکھاؤ۔ وہ لڑکی کا گھر دکھایا جاتا ہے، وہ غیر مسلم کا گھر دکھایا جاتا ہے، اور پھر معتصم باللہ اس لڑکی کو اور اس غیر مسلم مرد کو نکال کے کہتا ہے کہ جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اسی طرح میرے سامنے اس غیر مسلم مرد کو تھپڑ مارو۔ وہ مسلمان عورت اسی طرح اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارتی ہے، اور پھر معتصم باللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے لڑکی بتاؤ، معتصم باللہ تمہاری مدد کو آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ اس لڑکی کہتی ہے کہ معتصم باللہ نے آنے کا حق ادا کر دیا۔
تو آج کیا وجہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو پاکستان کی خیر خواہ، وہ نیرو سائنسسٹ، وہ اتنی اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر کو اٹھا کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ ہمارے حکمران ایسے ہیں. یہاں ریمس ڈیوڈ آتا ہے اور ایک پاکستانی کو گاڑی کے نیچے کچل کے چلا جاتا ہے، اور پھر ایک کرنل امریکہ کا اسلام آباد میں اپنی گاڑی سے موٹر سائیکل کے ساتھ 2 مسلمان لڑکوں کو، پاکستانیوں کو کچل کے چلا جاتا ہے. اور یہ ایک ہمارا پھر طرز حکومت اور طرز ہمارے لوگوں کی یہ حالت ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو شیطان کا کیا کام ہے؟ جو شیطان کھلا دشمن کہا گیا ہے اور جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، شیطان ان کو دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے، اس کے ہاتھوں سے، شیطان کے ہاتھوں سے مل جاتی ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے. اور یہاں آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتا ہے تو شیطان بالکل انکاری کر دیتا ہے کہ میں نے تو اس سے کروایا ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. اسی طرح یہ حکمران حزب الشیطان ہیں، اور ان کو جو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کوئی فوج میں سے ہو، بیوروکریٹس ہو یا عوام ہو، یہ انہی کے ہاتھوں سے پھر عوام بھی پٹتی ہے. فوج کے اوپر بھی یہ لوگ حملہ کرتے ہیں اور غیروں کا ساتھ دے دیتے ہیں یہ سیاستدان، اور اپنے ڈالر کے لیے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ جتنے بھی قبائل کے اندر پاکستان کے اندر بم دھماکے ہوئے، اس کے اندر جتنے بھی نیٹ ورک تھا، اور یہ سیاستدان جانتے ہوئے بھی اس نیٹ ورک کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، اور یہ حکمران ان کو جانتے ہوئے بھی نیٹ ورک کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے، کیونکہ ان کے اپنے بینک کو میں ان کا پیسہ سارا جو ہے وہ ان کے ملکوں میں تھا. جو بم دھماکے یہاں کرنے والے ہوتے تھے ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. تو ہر آدمی متاثر ہوتا ہے جب اس سسٹم کو، اس نظام کو، ایسے حکمرانوں کو ساتھ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ ہر شخص متاثر ہوتا ہے. یہ فلسطین ہی نہیں، پاکستان بھی بعض اوقات یہ حکمران سیاستدان پاکستان کو بھی فلسطین بنا دیتے ہیں. کشمیر ہی نہیں، یہاں پر پنجاب کے اندر بھی بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گھر جو ہیں وہ فلسطین اور کشمیر جیسا سما پیدا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے حالت ایسے ہی یہاں ہو جاتی ہے. اور یہ شیطانی جمہوری نظام کے ایم پی ایز ایک یہودی کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. کوئی وزیر یہودی کا کردار کر رہا ہوتا ہے، اسرائیلی کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک چیز کب تک رہے گی؟ جب تک آپ مسلمان، کوئی سچا مسلمان، نام نیاد نہیں، نام کے مسلمان نہیں ہیں، کام یعنی وہ ایسے حکمران یا سیاستدان جن کے کردار کو دیکھ کر یہود و ہنود بھی شرماتے ہیں، ایسے حکمران جب تک آئیں گے تو آپ پورے عالم اسلام کے اندر بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی کچلتے رہو گے اور کچلے جاتے رہو.